نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتهم شتى ودینهم واحد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے ہم آنورڈ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کا ذکر تھا اور ہم نے اس پہ حدیثیں اور جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکس کر لی۔ الحمدللہ ان کا وہ نازل ہوں گے، دوبارہ دنیا میں رہیں گے، نارمل زندگی گزاریں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی اور مدینہ میں ان کی تدفین ہوگی روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی۔ اب یہاں پہ انہی کی بہت سارے یہ سب باتیں ہونے کے بعد بھی، کیونکہ نان جو پیپل آف دا بک ہے وہ پھر بھی ڈینائی کرتے تھے اس بات کو، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ساری انہیں آسمان پہ اٹھایا جانا اور کس طرح سے اللہ نے ان کے ساتھ ایک میریکل کیا۔ تو پہلی بات اللہ نے فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثل عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی ایسا بھی ورڈ آپ کو شاید میرا نہیں خیال نظر آ رہا ہوگا جس کو آپ میننگ خود سے نہ کر سکے۔ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال۔ خلقہ اس کو، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی بات ہے، ان کو بنایا تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی سے بنایا۔ ثم قال له کن فیکون، اور پھر فرمایا کن اور فیکون، اور وہ ہو گئے۔ تو پیچھے بھی آپ نے دیکھا تھا جب مریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا قالت ربی، جب کہ آپ سے یہ اولاد پیدا ہوگی، انہوں نے کہا ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں۔ آیت نمبر 47 میں آیا تھا یہ۔ تو اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا کذالک، اسی طرح ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، جس کو بھی اللہ تخلیق، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ فرمائے گا کہ کن اور فیکون اور وہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کی بھی مثال اللہ نے دی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کن فیکون اور وہ ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہاں یہ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے قریب ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میننگ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں کوئی نبی نہیں آیا، اور جسے فطرہ کا زمانہ کہتے ہیں، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے اس کا نام علماء نے لکھا ہے فطرہ۔ اس زمانے میں اور کوئی نبی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبی علیہ السلام آئے، تو سب سے قریب جو تھے وہ یہی تھے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے والانبیاء اخوۃ لعلات، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ تمام کے تمام پیٹرنل سائڈ سے، یعنی کہ باپ کے سائڈ سے بھائی ہیں، اخوۃ، یہ بھائی ہیں، سب انبیاء بھائی ہیں۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی والدہ یعنی کہ ان کی مائیں الگ الگ ہیں، لیکن دینہم واحد، دین سب کا ایک ہی ہے، دین سب کا ایک ہی ہے، سب اسی کلمے کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں اپنے اپنی شریعت کے اعتبار سے مائنر ڈفرینسز کے ساتھ، لیکن ایک اسی اللہ کی طرف ہی سب انبیاء آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب کی مثال ایسی ہے، سب بھائی ہیں انبیاء۔ لیکن خاص طور سے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تشبیہ ہے جو ان کی مثال ایک سے ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے بھی بغیر پیدا فرمایا اور ماں کے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کو بھی باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ تو یہ پہلی تشبیہ ہوئی کہ ان اٹ سیلف یہ دونوں ایک میریکلز ہیں۔ نارمل جو ایک پروسیجر ہے برتھ کا، اس کے ہٹ کے یہ دونوں کا معاملہ ہوا۔ دوسری علماء نے یہ بھی ڈیٹیل لکھی ہے کہ
آدم علیہ السلام سے اللہ نے جس طرح سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کی پسلی سے، اب جس طرح سے بھی فرمایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میل سے آدم علیہ السلام سے فیمیل کو پیدا فرمایا، تو یہاں پہ مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایک ڈفرینٹ فیمیل سے میل کو پیدا فرمایا، تو اس اعتبار سے بھی انہیں ایک سارٹ آف تشبیہ ہے، سملیرٹی ہے۔ اور پھر ایک تھرڈ سملیرٹی علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، پھر آخر جنت پہ آسمانوں میں اپنے پاس لے گئے، اور پھر دوبارہ زمین پہ انہوں نے بھیجا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، پھر آسمانوں میں اپنے پاس لے گئے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ رافع کا الیہ، اپنے پاس اللہ نے اٹھا لیا، اور پھر قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے تو دوبارہ دنیا میں تشریف لانا۔ اس اعتبار سے یہ تھرڈ تشبیہ نے آدم علیہ السلام سے سملیرٹی ملتی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے اللہ کے نزدیک جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ بالکل حق بات ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو تم ڈینائل کرنے والے، شک کرنے والوں میں سے نہیں آ جاؤ۔ مریا ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، شک کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے مریا، اور ایک ہوتا ہے شک۔ شک یہ تینوں ورڈز جب ہم ٹرانسلیشن میں آپ کھولیں گے نا کوئی بھی، تو وہاں یہ لکھا ہوگا کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانے۔ ممترین مریا سے لفظ نکلا ہے کہ مریا کرنے والوں والا جو بندہ ہے اس کو وہ ممترین ہوگا میں سے ہوگا، تو وہ شک کرنے والوں میں سے تم نہیں ہو جانا۔ عام طور سے تینوں کی ٹرانسلیشن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کو آپ ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے وہاں پہ بھی لفظ آئے گا شک، اور پھر شک بھی آئے گا جب کہیں پہ تو اس کا بھی ٹرانسلیشن شک ہی ہوگا، لیکن تینوں میں سلائٹ ڈفرینس ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ نے کہیں سنا کہ یار فلاں جگہ پہ چوری ہوئی ہے، آپ کو شک ہے کہ یار وہ فلاں گینگ ایک ادھر ہوتا ہے، اس گینگ نے وہ چوری کی ہے، یہ صرف شک ہے، تو وہ کہتے ہیں نا گلٹی نہیں ہے، وہ کوئی شور نہیں ہے، بس صرف شک ہے، سسپیکٹ ہے، بھائی کوئی سسپیکٹ ہے، اس گینگ کا کوئی ممبر سسپیکٹ ہے، شک ہے کہ اس نے کیا۔ لیکن پھر آپ سنتے ہیں کہ یار آپ کو ناظم بھائی نے بتایا کہ نہیں یہ فلاں گینگ کے اس بندے نے کیا ہے، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، ان کے پاس بھی پروف نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا تو آپ کا یہ شک ذرا سا کلوزر ٹو ریالٹی یا یقین کی طرف گیا، یہ مریا ہے کہ ابھی بھی آپ کو شک ہی ہے، لیکن اب آپ کو کسی نے بولا تو آپ کا شک ذرا سا یقین کی طرف گیا ہے۔ اور پھر ریب کا جو لفظ آ رہا ہے نا وہ ہے کہ بالکل مائنر سا ہلکا سا شک اس سینس میں ہوا کہ اب آپ نے لائیو وہاں پہ ایک کیمرے میں ویڈیوز آپ نے سامنے لیک ہو گئی کہ جس میں وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ فلاں لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی ہے۔ اب وہ شک ان دا سینس اس لیے ہے کہ ابھی بھی 1% 99 میں سے صرف 100 میں سے 1% چانس ہے کہ کوئی مینیپولیٹڈ کوئی کیمرے میں گڑبڑ ہو کچھ ہو، لیکن موسٹ شورلی کوئی ایسا شک والی بات نہیں ہے، اسی لیے وہاں پہ لا ریب فیہ کہ اتنا سا بھی شک کی بات نہیں ہے، جو 1% چانس ہے اس کتاب میں وہ اتنا بھی شک کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ تو خیر اینیویز تو تم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا، یہ اللہ ان سے فرما رہے ہیں جو اس کے ڈینائل کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری کو۔ اور لاسٹ میں اسی وجہ سے اس پہ ٹائم ہم نے لگایا تھا کہ اس کو سمجھنا، اور وہ اتنا ضروری ہے، بار بار اللہ فرمانے فلا تکن من الممترین، اس پوری سٹوری میں شک کرنے والے تم مت ہو جانا، کیونکہ اس وقت یہ جو اس وقت کے کرسچن سے خاص طور سے، جوز تو ان کو مانتے ہی نہیں تھے، جوز تو ان کا تو اپنی ایک سٹوری تھی، لیکن کرسچنز ابھی بھی ان کی سٹوری میں ذرا سا شک کر کے اور غلط اینگل سے ان کے عقیدے کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کروسیفائی ہو گئے، پھر وہ دوبارہ گریو میں اپنی چلے گئے، پھر ان کی ریزریکشن ہوئی، اور پھر ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، تو یہ والی جو معاملہ تھا وہ شک غلط والی بات تھی، اس وجہ سے اللہ بار بار فرمانے فلا تکن من الممترین۔ اور اگر ابھی بھی کوئی شک کر رہا ہے تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فمن پس جو حاجہ کہتے ہیں جھگڑنے کو یا کورل کرنے کو، ابھی بھی حاجہ کا آپ سے اگر کوئی ابھی بھی کورل کر رہا ہے یہ اس بات میں، فیہ اس بات میں، من بعد ہی اس کے بعد بھی کہ ما جاءک من العلم، اس کو علم ہو گیا، اس کو نالج ہو گئی، اللہ نے صاف صاف بیان فرما دیا، ابھی بھی کوئی بندہ اگر آپ سے جھگڑ رہا ہے، کورل کر رہا ہے اس بات میں،
فقل، تو ان سے کہیں تعالو، تعالو کہتے ہیں آ جاؤ، آؤ، ندعو ابنانا و ابناکم. دیکھیں ہم لوگ پروناؤنس کے اوپر بار بار بات کرتے ہیں. ابنانا ندعو، ندا کرنے سے، ہر ندا بولتے ہیں آواز دینے کو، پکارنے کو، ندا کا میننگ ہے. ندعو بلاؤ، ابنانا اپنے بیٹوں کو، ابنا کہتے ہیں بن، بیٹے سے مراد ہے. ابنانا ہمارے بیٹوں کو، وابناکم تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا نساء عورت کو کہتے ہیں، نساءنا ہماری عورتوں کو، ونساءکم تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور ہم اپنے سب کو، وانفسکم اور تم اپنے سب کو، سب کو بلا لو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ہم بھی بلا لیتے ہیں اور تم بھی بلا لو. ثم پھر نبتہل، نبتہل مباہلہ کرتے ہیں، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. فنجعل اور ہم کہیں گے یا بنائیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، کاذبین پر. یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، پیچھے بات ہو چکی ہے کرسچنز کا. ایک جو جب مکہ فتح ہو گیا اور سارا ڈیلیگیشن ایک کرسچنز کا یمن یا سوڈان سے آیا تھا، اس نے نیگوسیشن چل رہی تھی کرسچینٹی کے اور مسلمز کے بیچ میں. تو ان میں جو ان کے 3 جو اسپوکس پرسنز تھے، ایک کا نام شرحبیل تھا اور عبداللہ بن شرحبیل تھا اور قیس بن جبار تھا. یہ 3 ان کے اسپوکس پرسنز تھے. بہرحال ان سے نیگوسیشن چل رہی تھی. ابھی یہ اللہ کیونکہ فرما رہے ہیں اگر ابھی بھی یہ سب اتنی ساری دلائل کے بعد بھی ساری ڈسکشن ہو چکی ہے، ابھی بھی یہ لوگ یہی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر آؤ اب میں اپنی اولاد کو لاتا ہوں، تم اپنی اولاد کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، سب کسی میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہما، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، سب کو لیا اور ایک میدان میں تشریف لے گئے اور کہا او ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اب یہ ایک مباہلہ کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا یہاں پہ. کبھی بھی اگر کسی کوئی کانٹیکس کے اندر حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن ہو جائے، آپ ایک بات ہے، آپ ایک بندہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں اور دوسرا بندہ دوسرے اینگل سے کہہ رہا ہے اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے، یہ بات واضح اب ہو نہیں سک رہی ہے اور دونوں میں کنفیوژن اور جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر ایک جگہ پہ جمع ہو اور سب اپنی اولاد، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو لے کر اور سب کے اوپر مل کے قسم کھائیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے کے اوپر. یہ وہ طریقہ اللہ نے بتایا. جب یہ انہوں نے سنا تو ان شرحبیل نے فوراً اس نے پھر پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ نہیں، اب ان کو دے نیو، وہ جو ایون کافر بھی جو تھے ان کو پتہ تو تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ان کو مانتے جانتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے، ان کی مسئلہ یہ تھا. آپ یہ دیکھیں نا، ابو جہل میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم، ان میں فرق کیا تھا؟ ابو جہل بھی کہتا تھا ہاں یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا بلیو کرتا تھا کہ اس بندے نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے، نہ کسی سے خیانت کی ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور یہ غلط بات کر ہی نہیں سکتا، مانتا وہ بھی تھا. لیکن اس کو یہ بات پتا تھی اگر میں نے ان کی مان لی تو مجھے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑ جائے گا. مین پرابلم صرف اپنی انا کی تھی یہاں پہ کہ میں ان کی کیوں مانوں، صرف یہ پرابلم تھی، میں ان کے حساب سے کیوں رہوں. انہوں نے مانی، وہ صحابی بن گئے، اللہ نے ان کو قیامت تک فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن میں 2 جگہ ایٹ لیسٹ آتا ہے. تو وہ صحابی بن گئے مان کے، اور یہ نہ مان کے مردود فار لائف ٹائم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. تو فرق صرف یہی تھا کہ میں ان کی مان کے ان کے حساب سے کیوں چلوں. دیٹ واز دا اونلی ڈفرینس. یہاں پہ بھی یہی تھا کہ ان کو پتا تو تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بات جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے کہا وہ تم مانتے ہو وہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انہیں کھانے پینے کی، بیماری کی، ساری ہر قسم کی ضروریات اٹیچ تھیں، بالکل ایک نارمل لائف وہ گزار رہے تھے کہ انسان تھے. پھر اس پہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم، وہ خدا تو نہیں ہے، خدا کا بیٹا ہے. پھر وہ بہرحال یہ اس پہ ڈسکس ہو چکا ہے، ماننی نہیں تھی کیونکہ اپنی وہ. تو اینڈ میں انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، اگر ہم نے مباہلہ کرا اور ہم نے یہ قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر،
تو پھر ہم بچنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے فوراً دے بیکڈ آف. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی شرائط ہے وہ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ شرائط وہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا, فرمایا تھا کہ آپ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لڑنے سے بھی بھاگتے تھے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تھرڈ آپشن انہوں نے قبول کیا کہ ہاں ہم جزیہ دیں گے. اور جزیہ جو بکس میں لکھا ہوا ہے پرابلی ان سے یہ پھر طے ہوا کہ ہر سال آپ تقریباً 30 کیملز 30 اونٹ 30 گھوڑے اور 30 آرمرز اور 30 غورد اور رفلی 2000 کے قریب کپڑوں کے سوٹس آپ ہر سال ہمیں جزیہ دیں گے. اور یہ بہت ہی مناسب اور بالکل ریزنیبل جزیہ تھا. اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے جب بھی حکومت رہی ہے, کیونکہ یہ بہت ساری ایک مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے مسلمانوں کے رولز میں اور یہ کوئی تلوار سے اسلام پھیلا ہے اس طرح سے, حالانکہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اور صحابہ کرام خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہم ان کے دور میں بھی ہمیشہ سے جو امیر ترین آدمی ہوتا تھا نان مسلم اسلامک کنگڈم کے اندر, اس کے اوپر جو جزیہ ہوتا تھا وہ 48 درہمز ہوتا تھا. اور جو مڈل کلاس آدمی تھا اس کے اوپر رفلی 24 درہمز ہوتا تھا. اور جو عام ہلکے درجے کا غریب آدمی ہوتا تھا اس کے اوپر صرف 12 درہم سال کا جزیہ ہوتا تھا. دیٹس اٹ. 12 درہم مینز رفلی, درہم اس زمانے میں سلور کوائن کو کہتے تھے, تو 5-7 ہزار روپے کے قریب اس کے اوپر جزیہ ہوتا تھا. دیٹس اٹ. اگر آج کل کے زمانے میں دیکھیں $100 ہوگا سال کا اس نے جزیہ دینا ہے اسلامک حکومت, اور وہ اس کو پوری پروٹیکشن بھی دے رہی ہے. اور اس میں بھی پھر کوئی بوڑھا ہے, اولڈ ایج ہے, اس نے جزیہ میں کچھ نہیں دینا. کوئی بچہ ہے اس نے کچھ نہیں دینا. کوئی ریلیجس ان کا جو پریسٹ ہے یا ریبا ہے اس نے کوئی جزیہ نہیں دینا. جزیہ واز اونلی فار جو ینگ جوان لوگ ہیں. اور ان کو بھی آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ یا تو آرمی جوائن کریں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑیں, اور اگر نہیں کر سکتے آپ نے اپنی کاروبار کرنا ہے, بزنس کرنا ہے یا جو بھی رہنا ہے تو ٹھیک ہے آپ نئے, اور وی ول پروٹیکٹ یو, آپ ہمیں اتنا سا جزیہ دیں. اور جس طرح سے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ہمیں جزیہ دیتے ہیں. دیٹس اٹ. تو بہرحال انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے وہ جزیہ قبول کیا. پھر اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہ جو ہے لہو القصص یہ قصہ ہے یا اسٹوری ہے, الحق سچی الحق والی اسٹوری ہے. وما من الہ الا اللہ, اور نہیں ہے کوئی بھی الہ اللہ کے سوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, تولو کہتے ہیں پھرنے کو, اس کے بعد بھی اگر کوئی تولو کہتے ہیں بیسیکلی منہ موڑنے کو, یا اس کے پھر بھی اگینسٹ کوئی بندہ جاتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم یعنی کہ جاننے والا ہے, مفسدین جو بھی یہ فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ بہترین جاننے والا ہے. تو یہاں تک اگر کوئی کوشچن ہے کسی کے مائنڈ میں تو وہ کر سکتا ہے مجھ سے. جزیہ کس دور میں تھا؟ جزیہ یہیں سے سٹارٹ ہوا نا, جب اسلامی حکومت فرسٹ ان آیتوں میں جو آ رہا ہے, جو فرسٹ دور مسلمانوں کا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ اسلامک حکومت فتح مکہ تک تو مسلمانوں کی کوئی حکومت تھی نہیں. 8 ہجری کی بات ہے یہ. 8 ہجری میں جب مکہ کانکر ہوا اس کے بعد مسلمانوں کی آفیشیل ایک حکومت قائم ہوئی, تب جا کے اب نان مسلمس کے ساتھ اگریمنٹ ہوا. عرب تو پورا مسلمان ویسے ہی ہو گیا. جو ساؤتھ سے یمن سے یا کہیں سے لوگ آئے انہوں نے کہا, یہ جو کرسچنس تھے ان کی بات ہو رہی تھی, ان سے یہ اگریمنٹ تھا آپ اسلام لیں یا آپ جزیہ دے دیں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ اس زمانے میں جزیہ سٹارٹ ہوا, اور پھر ہمیشہ سے جب بھی اسلامک حکومت رہی وہ جزیہ رہا. ہاں. اور ایک بات اور ہم اکثر میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں, ہم لوگ جب ایک علمی پوائنٹ ہے, جب ہم کسی کی بھی بات آپس میں کانورسیشن ڈسکس کر رہے ہیں تو رتبے کے اعتبار سے جب کوئی بڑا چھوٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ آرڈر کر رہا ہوتا ہے, حکم دے رہا ہوتا ہے, اور جب چھوٹا بڑے سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ عرض کر رہا ہوتا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سے عرض کیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ میں خالی ایک آداب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. جب آپ کانورسیشن ڈسکس کر رہے ہوں کسی کی بھی تو
اللہ نے آرڈر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ نے کسی عرض کی، جب صحابہ نے اپنے سے بڑے سے بات کی تو عرض کیا، یعنی حضور سے بات کر رہے ہیں تو عرض کی. تو وہ ہماری ایک کلاس میں بچہ تھا، وہ جا کے ٹیچر کو کہتا تھا استادی میں فرما رہا تھا، وہ یوں اس نے آگے کہتا میں فرما رہا تھا کہ وہ اپنے آگے سے بات کر رہا ہے، تو اس کو بولا تو خود ہی فرما رہا ہے تو پھر کیا بات ہے تیری. بہرحال اور یہ خیر آپ اس کی ضمیر دیکھ لیں گے، میں نے یہاں اس پہ صرف ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم یہ بات اس پہ اس لیے دیا. یہاں پہ آپ کو واحد پہلے متکلم کی ضمیر ملتی ہے، ابناءنا ہماری اولاد، اور ابناءکم تمہاری اولاد، نساءنا ہماری عورتیں، نساءکم تمہاری عورتیں. اور بہرحال جیسے رضی اللہ عنہ کی ہم نے بات کی، وہ آپ دماغ میں رکھیں. یہ والے پروناؤنس کو ذرا پکا کر لیں، کیونکہ آگے چلنے سے پہلے ہماری یہ میرا خیال ہے اگر پکی ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہاں تک کوئی بھی کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.